تو چلیے آج بات کرتے ہیں ان حیران کن ایپسٹین فائلز کی جن کے منظر عام پر آنے سے دنیا میں ایک طوفان برپا ہو گیا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ ان فائلز کے اندر آخر ہے کیا۔ اس ساری کہانی کو سمجھنے کے لیے یہ جملہ کافی ہے۔ اس معاملے کو ایک ایسے گٹر سے تشبیہ دی گئی جسے طاقتور لوگ ہمیشہ بند رکھنا چاہتے تھے، لیکن وہ گٹر آخرکار کھل گیا، اور ان فائلز نے ایک ایسی حقیقت دنیا کے سامنے رکھی ہے جس پر یقین کرنا بھی مشکل لگتا ہے۔ چلیں اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اس کے اثرات کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ معلومات کا جو سیلاب آیا ہے یہ کتنا بڑا ہے۔ اندازہ لگائیں، ان فائلز میں پورے 35 لاکھ صفحات کی دستاویزات، ای میلز اور لوگوں کے بیانات شامل ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، ان صفحات کے ساتھ 18 لاکھ تصویریں بھی منظر عام پر آئیں، یعنی کہ ایک اتنا بڑا ریکارڈ کہ شاید ہی پہلے کبھی دیکھا گیا ہو۔ چلیں اب اپنی پہلی کیس فائل کھولتے ہیں۔ اس میں ذکر ہے ایک ایسی شخصیت کا جو دنیا بھر میں اپنے فلاحی کاموں کے لیے جانی جاتی ہے۔ نام ہے بل گیٹس۔ یہاں جو چیز سب سے زیادہ حیران کرتی ہے وہ ہے تضاد۔ ایک طرف ان کی امیج ہے دنیا کو بچانے والے مسیحا کی، دوسری طرف فائلز کے الزامات ہیں کہ انہیں بلیک میل کیا جا رہا تھا، اور وجہ روسی لڑکیوں کے ساتھ افیئر سے لگنے والی ایک بیماری۔ فائلز کہتی ہیں کہ گیٹس اس راز کو اپنی بیوی سے بچانے کے لیے اتنے بے چین تھے کہ انہوں نے ایپسٹین سے خفیہ مدد مانگی۔ اب دیکھیں، گیٹس کی ٹیم تو ان سب دعووں کو صاف صاف جھوٹ کہتی ہے، لیکن معاملہ تب پیچیدہ ہو جاتا ہے جب ان کی سابق بیوی میلنڈا گیٹس طلاق کی وجوہات میں سے ایک وجہ ایپسٹین کے ساتھ ان کے تعلقات کو بتاتی ہیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک شاندار عوامی امیج اور پریشان کن نجی الزامات کے بیچ کی لکیر کتنی دھندلی ہو سکتی ہے؟ اب ہم رخ کرتے ہیں دنیا کے دو سب سے طاقتور عہدوں کی طرف۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس نیٹ ورک کے تار سیاست کے ہر رنگ میں پھیلے ہوئے تھے۔ فائلز میں ڈونلڈ ٹرمپ کے نام پر 14 الگ الگ پرائیویٹ فون نمبرز درج ہیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ایپسٹین کے ساتھ ان کا رابطہ کتنا قریبی اور مسلسل تھا۔ اور دوسری طرف بل کلنٹن، فلائٹ ریکارڈز کے مطابق انہوں نے ایپسٹائن کے بدنام زمانہ پرائیویٹ جیٹ، جسے لولیتا ایکسپریس کہا جاتا تھا، اس پر 26 مرتبہ سفر کیا۔ اور ان پر الزامات بھی بہت سنگین ہیں۔ ٹرمپ پر ایک شیخ کی کنواری بیٹی کو تحفے میں قبول کرنے کا الزام ہے، جبکہ کلنٹن کے بارے میں کہا گیا کہ ان کی بلیک میل ٹیپس کو امریکن سیاست پر اثر انداز ہونے کے لیے استعمال کیا گیا۔ حالانکہ دونوں ہی شخصیت ان الزامات کو رد کرتی ہیں۔ لیکن شاید اس فہرست میں سب سے زیادہ حیران کرنے والے نام سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا سے ہیں۔ اسٹیون ہاکنگ، وہ عظیم ذہن جنہوں نے ہمیں کائنات کے راز بتائے، ایک ایسی شخصیت جن کا نام ہی علم اور عقل کی پہچان تھا۔ تو پھر یہ سوال کیسے اٹھتا ہے؟ فائلز کے مطابق وہ اس بدنام جزیرے پر گئے تھے۔ ان کے حامی کہتے ہیں کہ ایپسٹین ان کی شہرت کو اپنے کاموں کے لیے ڈھال بنا رہا تھا، لیکن یہ سوال اپنی جگہ اب بھی موجود ہے۔ پھر 2012-13 کی کچھ لیکڈ ای میلز میں مبینہ طور پر ایلون مسک ایپسٹین سے پوچھتے نظر آتے ہیں کہ تمہارے جزیرے پر سب سے وائلڈ پارٹی کب ہوگی۔ مسک تاہم اس بات سے صاف انکار کرتے ہیں کہ وہ کبھی اس جزیرے پہ گئے۔ اور یہ کہانی صرف امریکہ تک نہیں رکے، اس کے تار برطانیہ کے شاہی خاندان سے لے کر ہندوستانی سینما تک پھیلے ہوئے تھے۔ برطانیہ کے پرنس اینڈرو، فائلز دعویٰ کرتی ہیں کہ وہ اس جزیرے کے مستقل اور خاص مہمان تھے جنہیں لڑکیاں تحفوں کی طرح پیش کی جاتی تھیں۔ اور وہ مشہور تصویر جس میں وہ ایک 17 سالہ متاثرہ کے ساتھ ہیں، جسے وہ ہمیشہ جھوٹا کہتے تھے، اب اس کی حقیقت بھی تسلیم کر لی گئی ہے۔ اس سب کا ایک اور بھیانک پہلو ہے۔ ہندوستانی ڈائریکٹر میرا نائر کی ایک پارٹی میں شرکت کی سزا ان کے بیٹے کو مل رہی ہے، جسے آن لائن ایپسٹین بیبی جیسی گھلیز ٹرولنگ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ اس گندگی کے چھینٹے کس طرح بے قصور لوگوں پر بھی پڑ رہے ہیں۔ تو ان سب مشہور ناموں سے پرے اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ ہے نظام کا فیل ہو جانا، انصاف اور اعتماد کا قتل۔ یہ سب ہوتا کیسے تھا؟ فائلز میں ایپسٹین کی ساتھی گزلین میکسویل کا پورا طریقہ کار بتایا گیا ہے۔ وہ کمزور اور ضرورت مند لڑکیوں کو نشانہ بناتیں، انہیں جھوٹے وعدوں سے بہلاتیں اور پھر انہیں ایپسٹین کے حوالے کر دیتیں۔ گزلین آج جیل میں ہے، لیکن ان تمام طاقتور ناموں پر ابھی تک پردہ ڈالا ہوا ہے۔ یہ نظام چلتا رہا کیونکہ اس سے خاموشی کے نظام نے تحفظ دے رکھا تھا۔ الزام ہے کہ ہر طرف خفیہ کیمرے تھے، بلیک میل کا سامان تھا، اور دعوے یہاں تک ہیں کہ پولیس، ججز، حتیٰ کہ بڑے میڈیا اداروں کو بھی خاموش رہنے کے لیے پیسے دیے گئے تھے۔ اس لیے آج تک سب سے بڑے ناموں پر کوئی آنچ نہیں آئی۔
تو ان فائلز میں جو سب سے بڑا جرم درج ہے وہ صرف چند لوگوں کا استحصال نہیں بلکہ اس اعتماد کا قتل ہے جو عوام اپنے لیڈرز، اپنے اداروں اور اپنے ہیروز پر کرتے ہیں۔ جب معاشرے کی بلندیوں پر بیٹھے لوگ ہی ایسی پستی میں گر جائیں تو یہ پوری تہذیب کی ناکامی ہے۔ سچائی تو سامنے آ گئی، لیکن انصاف اب بھی دور ہے۔ تو آخری اور سب سے اہم سوال یہی بچتا ہے کہ جب طاقتور لوگ گرتے ہیں تو کیا انصاف واقعی ان کا پیچھا کرتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہم سب تلاش کر رہے ہیں۔